إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے جہاں بے شمار احسانات انعامات کیے ہیں، وہیں اللہ عز و جل کا ایک بہت بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیکھنے، سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانے کی توفیق دی. بعدہ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر کے دکھلا دیا کہ اسلام، دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور اس دین کے علاوہ جو کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا، کوئی بھی دین اختیار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی اور دین کی تلاش میں ہو، کسی اور دین پر چلے اور اسی دین پر اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ عز و جل ہرگز وہ دین اس سے کسی صورت قبول نہ کریں گے. تو اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ہم پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا ہے. اب جیسے اللہ عز و جل نے فریڈم آف چوائس دے رکھا ہے، اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، اما شاکروں و اما کفورا، کہ ہم اللہ عز و جل کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، اللہ عز و جل کے نعمتوں کا پاس لحاظ کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل کی ناشکری میں حد سے آگے گزر جانے والوں میں سے ہوتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اس دوسری کیٹیگری سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب. ہم جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں خرافاتیں کیسے پنپتی ہیں، خرافاتیں کیسے پروان چڑھتی ہیں، اس کی مثالیں دیکھنے میں آتی ہیں. اللہ عز و جل کا سچ مچ ہم پر ایک بڑا فضل ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس طرح کی خرافات کو، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو، آپ کے برتھ ڈے کو، آپ کی برتھ اینیورسری کو میلاد کے طور پر جو لوگ مناتے ہیں، سچ مچ اللہ عز و جل نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے، سچ مچ اللہ عز و جل نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان میں سے ایک نہیں ہیں. اب ہمارا یہ کرتویہ بنتا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جو ساتھی لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے، جن کے اندر یہ غلط چیز پائی جاتی ہے، یہ بدعت پائی جاتی ہے، ہم نرمی سے بیٹھیں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے، پیارے انداز سے گفتگو کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. حالانکہ یہ شاید صحیح موقع بھی نہیں ہے اس موقع کے نکل جانے کے بعد، ان ایام کے نکل جانے کے بعد، یا
آج یا کل ہی کے اندر اگر اس کو نپٹایا جائے, لوگوں سے بات کی جائے اور ان کو خیر کی طرف بلایا جائے, سچائی کی, حق کی طرف بلایا جائے تو بہتر ہوگا. حالانکہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی کسی خاص عید کو سیلیبریٹ کر رہا ہو تو وہ خوب جوش میں ہوتا ہے, ایسے میں جا کر کے اس کو تبلیغ کرنا فروٹفل ہونے سے زیادہ بیک فائرنگ ہو سکتا ہے, وہ ہماری بات سمجھنے سے زیادہ ہم سے دور ہو سکتا ہے, کٹ سکتا ہے. لہٰذا احتیاط کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں, تدبیر اس کی اختیار کرتے ہوئے کرنی چاہیے. عام طور پر جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں, سب سے پہلی چیز ان کے گوش گزار یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں, ہم ان کے سامنے مثال رکھ کر کے سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہو گے جو سال بھر تو اپنے والد کی یا والدہ کی, ماں یا باپ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے, سال بھر آئے دن ماں یا باپ یا دونوں سے جھگڑے کرتا رہتا ہے, سال بھر ان کو گالیاں دیتا رہتا ہے, ان کو کوستا رہتا ہے, بس ایک دن, سال میں ایک دن, مدرس ڈے یا فادرس ڈے پر ان کو ایک تحفہ عنایت کرتا ہے, ان کے گلے لگ جاتا ہے, ان کو پھول دیتا ہے, جا کر کے ان سے میٹھی میٹھی باتیں بس اس ایک دن کرتا ہے. پوچھیں آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ دو الفاظ میں صاف کہیں گے کہ ایسے بندے کا پیار اپنی ماں باپ کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے, ہمیں چاہیے ہی نہیں ایسا پیار, کسی ماں باپ کو ایسا پیار نہیں چاہیے. یاد رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے جو لوگ خرافات میں, بدعات میں مبتلا ہیں, وہ اسی قسم کی بیکاریوں کا شکار ہیں. وہ سال بھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے پیروں تلے روندتے رہتے ہیں, سال بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد نہیں آتی انہیں, سال بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنا نہیں آتا انہیں. بس ایک دن 12 ربیع الاول کو, جس کے بارے میں ابھی آج تک نہ کہ بلکہ قیامت کی صبح تک بھی کوئی سرٹنلی نہیں کہہ سکے گا, آسٹین نہیں کر سکے گا قیامت کی صبح تک کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے, کوئی چانس نہیں. علماء کے اس میں 7 یا 8 الگ الگ اقوال ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو پیدا ہوئے, اس دن پیدا ہوئے, میرے پاس تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو ایسا شخص, ان سے جا کر یہ کہیں ہم کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ عام طور پر سال بھر ان کی اپنی شریعت کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, سال میں ایک دن ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں وہ. اسی طریقے سے کیا تم بھی اس روش پر نکل چلے ہو؟ کیا تم بھی ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہے, ان کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے؟ یہ اہل کتاب کی ان کا چلن ہے یہ, تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. وہیں ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں, غور سے دیکھیں. آپ اگر کسی سے سوال کریں کہ بھائی کیا آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو استنجا کرنے جاتے وقت, ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے, واش روم جاتے ہوئے, کوئی آپ میں سے ہے جو پانی یا ٹیشو یا اگر چھوٹی استنجا ہو تو ڈھیلے استعمال کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کرتا ہے؟ عام طور پر 99.999% لوگ بولیں گے نہیں, ہم یا تو پانی استعمال کرتے ہیں یا تو ڈھیلے استعمال کرتے ہیں مٹی کے, یا پھر کوئی اور چیز اسی طریقے سے, یا ٹیشوز. کسی کو کبھی سنا ہے ہڈیوں کا استعمال کرتے ہوئے استنجا کو جاتے ہوئے؟ نہیں, عام طور پر آج کے ادوار میں تو نہیں. ہاں وہاں چلے جائیں آپ جہاں ٹوائلٹ کی فیسلٹیز نہیں ہوتی, لوگ آج بھی کھلے میں جا کر کے کرتے ہوں, وہاں شاید یہ شعور دلانے کی ضرورت پڑے کہ بھئی جب آپ استنجا کرنے لگو, پیشاب پاخانے سے پاکی صفائی حاصل کرنے لگو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہڈیوں کا استعمال مت کرو, کیونکہ جنات میں سے جو مومنین ہیں یہ ہڈیاں ان کی غذا ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, جو نبی ہمیں اتنی دور تک کی تعلیم دے سکتا ہے, میں نے کہا نا 99.999% بھی ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ہڈیوں کے استعمال کے بارے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے. وہ اس وقت کی باتیں تھیں, اس کے باوجود بھی فرمان نبوی دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات دیکھیں, انسٹرکشنز دیکھیں کہ کہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی خوف تھا کہ میری امت یہ نہ کر بیٹھے کہیں, یہ نہ کر بیٹھے کہیں. ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنۃ الا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وحدثتکم بہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے اے لوگو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے قریب تمہیں کر دے یا جنت کے قریب تمہیں کر دے اور وہ چیز میں نے تمہیں نہ سکھلائی ہو, یہ ناممکن ہے. تو جو نبی ہمیں استنجا کے آداب,
لیفٹ پیر سے جاؤ, دعا پڑھتے ہوئے جاؤ, باہر آ کر کے دعا پڑھو, باہر نکلتے ہوئے یہ پیر رکھو, بیوی کے ساتھ ملتے ہو تو ایسے ملو. بلکہ ایک موقع کا ایک بات رکھوں آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مجلس میں جاتے ہیں, وہاں پر کچھ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں, اور وہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے بڑے لوگ, بڑے بزرگ, ان کی تعریف میں ان کے لیے کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں دف بجاتے بجاتے. ایسے میں ان چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے وفینا نبی یعلم ما فی غد, اس طرح کے الفاظ کہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہو سکتا ہے, کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا, کہا نہیں, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کے بارے میں سوائے اللہ عز و جل کے کوئی نہیں جانتا. لہٰذا اے بچیو, یہ جو تم بول رہی ہو نا وفینا نبی یعلم ما, چھوڑ دو اس کو. بلکہ جو تم پہلے کہا کرتی تھیں, اپنے بزرگوں کی تعریف میں جو باتیں کہا کرتی تھیں وہ کہا کرو بس. پتہ نہیں ہم میں سے آج کل کے کچھ نوجوانوں کو کیا خمار چڑھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ارے نام سے امتی نہیں ہوتا. وہ بولتے ہیں نا ٹال کلیمز نو سبسٹنس, ہم وہ ہیں نو سبسٹنس, کچھ بھی نہیں ہے, پھونک کر دیکھو اندر کچھ نہیں نکلے گا ہمارے, یہ ہم ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں انہوں نے جیسی کچھ قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے وہ عزت کرتے تھے, تکریم کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تعظیم کرتے تھے, ان کے چند نماذج آپ کے سامنے آ جائیں, چند مثالیں ان کی آپ کے سامنے آ جائیں, ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی لمبی روایت ہے یہ. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے یہ, تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا. وہ نوجوان جس نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا وہ میرے پاس آیا. میں بتا رہا ہوں پھر سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. حذیفہ بیان کرتے ہیں, یہ واقعہ اپنے بیک ڈیٹ کرتے ہوئے غزوۃ الاحزاب لے کر جاتے ہیں یہ. تو یہ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک بندہ میرے پاس آیا, آ کر کے مجھ سے پوچھنے لگا, سچ مچ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو ہاں میں نے دیکھا ہے. تو اس نے پلٹ کر کہا, لو ادرکتہ, اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا, یعنی میں ان کا زمانہ پا لیتا, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو زمین پر پڑنے نہ دیتا, زمین پر قدم رکھنے نہ دیتا, آپ کو کاندھوں پر ہم لوگ لیے چلتے ان کو. یہ ان کا شیوا. تو ہوا نکال لی تھی یہاں پر. ہاں, تو حذیفہ نے کہا, اچھا تم سچ مچ یہ کرتے ہیں, یہ کرتے تم, کر لیتے تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کر لینے کی. ایک منٹ رک جاؤ, میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, سن لینا, پھر اپنی دوبارہ کلیم کر سکو تو کر لو وہ. تو حذیفہ اب کہتے ہیں, غزوہ احزاب کا موقع تھا. اب میرے پاس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے غزوہ احزاب کیا ہے. غزوہ احزاب کا موقع تھا, خندق چار طرف سے کھود رکھی تھی. ایک تو دشمنوں کا خطرہ, دوسرے دن بھر کی تھکان, بہت گہرا خندق کھودا گیا تھا. اس تھکان کے بعد ہم اپنے آپ کو تھکے ہوئے محسوس کرتے ہوئے خندق میں جگہ جگہ ہم نے پناہ لی ہیں, چھپ کر کے بیٹھ گئے. کڑاکے کی سردی کا عالم تھا. وقرن کے الفاظ آتے ہیں, مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنی سخت سردی تھی کہ ہمارے دانت آٹومیٹکلی انوالنٹریلی بج رہے تھے, گڑ 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 گڑ, دانت بج رہے تھے, کٹ 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 کٹ, اتنی سردی. ایسی سردی کے عالم میں نے یہ کیا کہ میں اور تھوڑا سا نیچے اور گڈھا کھودوں, اندر اس کے اور اتر جاؤں, تاکہ میں زمین کی گرمی لے سکوں اندر چھپ کر کے بیٹھ کر کے. تو سارے صحابہ اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حکم دیتے ہیں, ہے کوئی جو وہاں دشمن کے خیمے میں جائے, وہاں تک جا کر کے ہمیں خبر لا کے دے سکے, اسپائی کرے, پتہ کروائے, ہمیں لا کر کے خبر دے کہ ان لوگوں کے پلانز کیا کیا ہیں, ہے کوئی؟ حذیفہ کہتے ہیں سارے کے سارے صحابہ کوائٹ, ایک صحابی نے بھی جنبش نہیں کی, حرکت نہیں کی, ایک صحابی نے بھی, سب خاموش بیٹھے ہیں. کس کا فرمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور یہ بندہ کیا کہتا ہے, ہم اگر نبی کے زمانے میں ہوتے تو کاندھوں پر لیے چلتے. یہاں دیکھیں صحابہ جنہوں نے نبی کریم, جن کے تعلق سے اللہ عز و جل کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, ایسے صحابہ, ایک آواز نہیں کسی کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کال ریپیٹ کرتے ہیں, پھر سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خوشخبری دیتے ہیں اس دفعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ہے کوئی تم میں سے جو جا کر کے وہاں سے خبر لے کر کے آئے, میں اور وہ قیامت کے دن ایک ساتھ اٹھیں گے. جعلہ اللہ معی یوم القیامہ.
اللہ عز و جل مجھے اور اس کے ساتھ. ہم کہاں مرتے ہیں؟ کیسی بستی میں ہیں ہم؟ کیسی بستی میں ہیں ہم؟ ہمارا انتقال کہاں ہوتا ہے؟ غرقد نہیں. ہم میں سے کتنے یہاں مر جاتے ہیں. امیجن کریں کہیں بھی آپ مریں اور آپ کا حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی بڑی سعادت. آدمی کچھ بھی کر جائے مگر صحابہ میں سے ایک بھی نہیں ہلا. سیکنڈ ٹائم ایک بندہ نہیں ہلا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیسری مرتبہ سیم تھنگ. تیسری مرتبہ کے بعد بھی کوئی صحابی نہیں اٹھتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قم یا حذیفہ. حذیفہ کو خود کہتے ہیں حذیفہ تم اٹھ جاؤ, جا کر کے خبر لے کر کے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر, ان کے ارشادات پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر چلنے کا جو انعام ملتا ہے اس کا ایک نمونہ دیکھیں. ایک نمونہ, چھوٹا سا نمونہ. حذیفہ کہتے ہیں اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے پکارا ہے, اٹھایا ہے, اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں بغلے جھانکوں. کچھ میرے پاس I had no other option. بس اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں. جاؤ خبر لے کر کے آؤ. ہاں کچھ اور انسٹرکشنز بھی دیے, میرے پاس وقت نہیں ہے. ابو سفیان کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں اس میں, میرے پاس وقت نہیں ہے, تو جا کر کے خبر لے کر کے آؤ. حذیفہ خود ریکال کرتے ہوئے کہتے ہیں کأنما امشی فی حمام. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ہیٹڈ شاور کے بیچ چل رہا ہوں. ہم لوگ شاور لیتے ہیں نا جمعہ کے دن, خاص طور سے نہا کے آتے ہیں. جب ہم جس کیوبیکل میں نہاتے ہیں کیسے وہاں پر فوگی ہو جاتا ہے. گرمی ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے کسی کو وہاں پر نہیں, گرم سا. ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھ کر کے خبر لینے کے لیے چلا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں. چاروں طرف گرمی ہی گرمی, سردی غائب, کڑکڑانا تو دور کی بات دانتوں کا, سردی بالکل غائب. یہ ایک نموذج, چھوٹی سی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ایسے نہ جانے کتنے قصے ہیں, کتنے قصے ہیں. ایک اور بتاؤں آپ کے سامنے, ابو ایوب انصاری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کرنا طے پاتا ہے. پھر تفصیل کا وقت نہیں ہے, سیرت النبی کے دروس میں بیٹھیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر. اس وقت جو ابو ایوب انصاری کا گھر تھا وہ فرسٹ فلور, وہ کیا بولتے ہیں ہم اس کو, اندر سے ہوتا ہے ملٹی نہیں ڈپلیکس, اس طریقے کا گھر تھا. یعنی اندر ہی سے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور, اندر ہی سے سیڑھیاں بنی ہوئی فرسٹ فلور کو جانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ایوب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں, ہم نیچے رہیں گے. ایسا کیوں؟ آپ نبی ہیں, آپ نیچے رہیں گے, ہم اوپر رہیں گے, شوبھا نہیں دیتا, اچھا نہیں لگتا. آپ اوپر چلے جائیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجک پیش کی, کہا نہیں دیکھو انی اناجی من لا تناجی, میں ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں جن سے تم ملاقاتیں نہیں کرتے. میں فرشتوں سے ملتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کئی سارے صحابہ کی لائن لگی رہتی ہے, یہ صحابی یہ مسئلہ لے کر آئے, وہ صحابی وہ اب ہر کسی صحابی کے لیے میں اوپر آنے کا بندوبست کروں تو تم بار بار ڈسٹرب ہوتے رہو گے نیچے رہ کر کے, لہٰذا میں نیچے رہ جاتا ہوں, تم اوپر چلے جاؤ. یہ اوپر چلے جاتے ہیں. اوپر جانے کے بعد کہتے ہیں رات میں ہم سونے نہیں پائے. کیوں؟ بار بار یہ کھٹکا لگا رہتا ہے, ہم جہاں سو رہے ہیں اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. پیر پہ پیر نہیں رکھا ہے, بدن پہ پیر نہیں رکھا ہے. کتنی خشیت, کتنی عزت, کتنی تکریم. اور رات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہٹ کے کونے میں سو جاتے ہیں, رات بھر جیسے تیسے کر کے نکال لیتے ہیں. صبح واپس آ کے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اعلو سقیفتن تحتھا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے چھت پر نہیں رہ سکتے جس کی نیچے آپ ہوں. نہیں, آپ نیچے, آپ ہمیں نیچے بلا لیں, آپ اوپر چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر اوپر چلے جاتے ہیں. ایک اور اس میں زبردست بات آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز ٹفن پہنچایا جاتا تھا. خود ابو ایوب انصاری کھانا اپنا کھانے وغیرہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچاتے. وہ جب کھا لیتے تو جہاں جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے وہاں سے چن کر کھاتے. کیوں؟ اقتداء. یہاں سے نبی نے کھایا ہے, یہاں سے نبی نے کھایا ہے, میں کھاؤں گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہسن بھیج دیا گیا. لہسن جب بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا, لہسن کھایا نہیں. تو پریشان ہو گئے ابو ایوب, ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے بڑی غلطی کر دی, لہسن کہیں حرام تو نہیں ہے, حرام چیز بھیج دی کیا میں نے؟ تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اس وقت آتی ہے وہ بات جو میں نے کہا نا, انی اناجی من لا تناجی, میں فرشتوں سے ملاقاتیں کیا کرتا ہوں, فرشتوں کو بدبوئیں پسند نہیں ہیں, لہٰذا میں لہسن کھاؤں گا, فرشتوں کو بدبو آئے گی, انہیں تکلیف ہوگی, میں انہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. اس لیے حالانکہ لہسن حرام نہیں ہے, بس کیول میں انہیں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا ان فرشتوں کو, اس لیے میں نے لہسن نہیں کھایا. اس کے بعد خود راوی کہتے ہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ انی اکرہ ما تکرہ,
جس چیز کو آپ اپنے لیے ڈس لائک کریں, جس چیز کو آپ اپنے لیے ناپسند کریں, میں اس کو اپنے لیے کیسے پسند کرتا ہوں, کیسے پسند کروں؟ آج کے دن میں بھی لہسن کھانا بند کر دیتا ہوں. یہ نمازیں ہیں, یہ نبی کریم ایسے اگر کوئی چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش. بتاؤں آپ کے سامنے حدیث جبریل ہم بڑی سنتے ہیں نا, حدیث جبریل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی انسانی شکل میں, ایک بلکہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں, 2 زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے سوالات پوچھتے ہیں, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان, یہ سوالات پوچھتے ہیں, قیامت کے تعلق سے سوالات پوچھتے ہیں. جب یہ جانے لگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر سے, پتہ ہے کون آیا تھا؟ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم, تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے جبریل آئے تھے. اس کی جو بیسک ریزننگ کیا ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو حکم ہوا تھا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار میں سوالات مت پوچھا کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, سورۃ الحجرات کی پہلی آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی زبانیں نہ چلایا کرو, سوال مت پوچھا کرو. یہ جو حکم اترنا تھا اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم ہمیشہ انتظار میں رہتے کہ کوئی بدو کہیں سے آئے, آ کر کے سوال پوچھ لے. ہم نہیں پوچھیں گے سوال, ہمیں ڈر لگتا ہے کیونکہ آیت نازل ہوئی ہے. ہمیں نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم میں ہمیں گستاخی, شان میں گستاخی ہمیں نہیں کرنی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے شہدائی اس طریقے سے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ہم جانتے ہیں, ہاں, لاسٹ حج آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکرہ کی روایت ہے یہ, ہاں, بخاری میں ملے گی آپ کو روایت, بلکہ صحیح مسلم میں شاید ملے. ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے اس دن خطاب کر رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ حجۃ الوداع, حج کا مہینہ, ہم جانتے ہیں کون سا دن ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا دن ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اچانک گہری نیند سے جاگے ہوں, کوئی اٹھا کر کے پوچھے بھائی کون سا دن ہے آج؟ جمعرات ہے کہ جمعہ ہے کہ, یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے ہم میں سے. مگر یہاں صحابہ کا وہ کنفیوژن نہیں تھا, آگے ثابت ہوگا اس سے. صحابہ میں یہ کنفیوژن نہیں تھا. اللہ ورسولہ عالم کہنے سے مراد یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانیں, اللہ عز و جل بہتر جانے. کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھیں, غلط نہ بول بیٹھیں. ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا نام بدل کر کوئی اور دن رکھ دیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں, ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے جن صحابہ سے پوچھا گیا ان صحابہ کو تھوڑا سا کنفیوژن تھا کہ منڈے ہے یا ٹیوزڈے, وینسڈے ہے یا تھرسڈے, ہو سکتا ہے کنفیوژن رہا ہو, اس کی وجہ سے چھوڑ دیجئے. اگلا سوال پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا مہینہ ہے؟ حجۃ الوداع, حج کا مہینہ ہم جانتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ایک صحابی نے بھی اٹھ کر نہیں کہا ذی الحجہ ہے, نہیں, اللہ ورسولہ اعلم. کیوں؟ پہلے والے میں تو ہم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کہ ہو سکتا ہے منڈے ٹیوزڈے کا کنفیوژن ہو, مہینوں کا کنفیوژن, خاص طور سے جب آپ احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, حج کی حالت میں ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے نبی حج کر رہے ہیں, کہاں سے چانس ہو سکتا ہے بھولنے کا؟ اس کے باوجود اللہ ورسولہ عالم. پھر اس کے بعد نبی کریم, حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے, کون سا گاؤں ہے؟ تب تو کہتے صحابہ مکہ ہے, نہیں, اللہ ورسولہ عالم. یہ حدیں ہوتی ہیں, یہ حدیں ہم نبی کے دور میں ہم ہوتے تو ہم یہ نہ کرنے دیتے. یہ سب بڑی بڑی باتیں ہیں, ان باتوں کے پیچھے کھوکھلاپن چھپا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اگر غدار کہیں نا, غلط نہیں ہوگا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے غداری کی ہے. آپ کے سامنے میں کتنی ایسی ان گنت قصے ہیں. ایک مرتبہ کا ایک اور واقعہ بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ سونے کی انگوٹھی حرام ہو چکی ہے, نہیں پتہ ہے انہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. سب نماز کے لیے چلے گئے صحابہ, یہ بھی نماز کے لیے چلے گئے. نماز کے بعد جب واپس آنے لگے تو انگوٹھی وہیں پڑی ہوئی تھی. کسی اور صحابی نے وہ انگوٹھی اٹھائی, جن کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینکی گئی تھی ان کو دیا اور کہا یہ لے لو, بیچ دو, کچھ تو پیسہ بن جائے گا. اور یاد رکھیں آج کی طرح حالات نہیں تھے اس وقت ہر صحابی کے, زبردست زندگی, لگژریس لائف اسٹائل, ہر کسی کے پاس مرسیڈیز بینز, سرخ اونٹ نہیں, بہت مشکل سے زندگی کو گزارا ہوتا تھا. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھینکنا, جو دوسرے صحابی اٹھا کر کہتے ہیں یہ لے لیجئے, آپ کو پہننا نہیں ہے, آفٹر آل اٹس گولڈ, سونا ہے, اس کو بیچ دیں, پیسہ کام میں آئے گا, آپ کے اپنے بچوں کے کام میں آئے گا. وہ پلٹ کر صحابی کہتے ہیں واللہ
جس چیز کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیا ہو، میں ایسی چیز کو اٹھانے کی نہ حماقت کر سکتا ہوں نہ جرأت کر سکتا ہوں. اور ہم حماقتوں پہ حماقتیں. سال بھر تو ہم حدیثوں کی پامالی کرتے رہتے ہیں، سال بھر تو ہم حدیثوں کو اپنے پیٹھ پیچھے اٹھا کر ڈالتے ہیں. اور ربیع الاول کا جو مہینہ آتا ہے، 12 تاریخ جو آ جاتی ہے، نبی کا مرن دن منا رہے ہیں ہم لوگ. اللہ المستعان. نبی کے انتقال، ساری دنیا کا کنسنسس ہے اس پر کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. کب ہمیں عقل آئے گی؟ کب ہمیں ہوش اپنے ٹھکانے لانے؟ کب بدلیں گے؟ کب ہم؟ ایسے نہ جانے کتنے قصے. عروہ ابن مسعود الثقفی جب یہ صلح حدیبیہ کو جاتے ہیں تو صلح حدیبیہ کے وقت پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پر مغیرہ ابن شعبہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ وہاں کھڑے ہو کر کے اپنی تلوار کی پیٹھ ہوتی ہے نا، اس سے ہاتھ ہٹاتے رہتے ہیں. اے ہاتھ ہٹاؤ، نبی کے چہرے پر ہاتھ نہیں، نبی کے چہرے پر ہاتھ نہیں. یہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو بار بار تمہارے ایسی عزت کرتا ہے تمہاری کہ ہاتھ لگانے دیتا نہیں مجھے؟ تمہارا اپنا بھائی کا بیٹا ہے، ابن اخیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو یہ جو کچھ یہاں منظر دیکھتے ہیں یہ جا کر کے اپنی قوم میں کہتے ہیں دیکھو میں قیصر و کسریٰ، نجاشی، ان لوگوں کے دربار میں ہو کر کے آیا ہوں. جیسی تعظیم، جیسی تکریم، جیسا آنر یہ لوگ اپنے کرتے ہیں نا، میں نے سب دیکھا ہوا ہے. نجاشی کے لوگ نجاشی کی کیسی تکریم کرتے ہیں، قیصر کی کیسی تکریم ہوتی ہے، کسریٰ کی، سب دیکھا ہے میں نے. مگر ایک بات میری قوم کے لوگوں میں کہہ دوں، سن لو میری بات. جیسی تکریم، جیسی تعظیم میں نے نبی کے ساتھیوں کے، اس نے محمد کہا تھا، جیسی تکریم، جیسی تعظیم، جیسی قدر، جیسی عزت میں نے یہ صحابہ کی دیکھی ہے کہ وہ نبی کی جتنی کرتے ہیں دنیا میں کہیں کسی کی نہیں دیکھی. اسی کے بعد ان کا سٹانس ڈھیلا پڑا ہے. اسی کے بعد انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا ہے. یہ ہم کب سمجھیں گے کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو وہاں سے باتیں لینی ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہیں. میرے اپنے ماں باپ، آپ کے اپنے ماں باپ، ان کے اپنے ماں باپ نہیں. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، یہ 3 جنریشنز ہمیں دیں گی کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے. اگر ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہم خیر میں رہیں گے، آخری بات رک جائیں. قیامت کے دن، بلکہ قیامت تو دور کی بات، قبر میں ہم سے سوال ہوگا. ہم سب سمجھتے ہیں کہ قبر کے سوالات بڑے آسان ہیں. قبر میں جیسے ہی بندے کو لٹا دیا گیا، لوگ واپس جانے لگے، من ربک ما دینک من نبیک، چلو سو جاؤ واپس جنت کی کھڑکی. نہیں، اتنا آسان نہیں ہے. دجال کے فتنے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک فتنہ یہ ہے، قبر کے اندر والا. لہٰذا جب تک ہم دین پر نہیں رہیں گے، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل نہیں کریں گے، سچ مچ کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے نہیں بنیں گے، یہ قبر میں پیر لٹک جائیں گے ہمارے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو نبی تمہارے بیچ میں، یہ جو شخص تمہارے بیچ میں بھیجا گیا تھا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو تم؟ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا نہیں، جانا نہیں، سمجھا نہیں، ان پر ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی فرما برداری کی نہیں کی، ان سے محبت نہیں کی، تو کہاں قیامت قبر کے اندر جا کر کے سوال جواب دیں گے؟ یہ پتہ چلا اس سے کہ اگر ہمیں قبر میں ثبات چاہیے، اگر ہمیں قبر میں تینوں سوالوں کے صحیح طریقے سے جواب دینے آنے چاہیے، تو یاد رکھیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنی ہوگی. ورنہ ہم نمازیں 5 وقت کی ہر دن پورے 50 60 70 80 سال پڑھتے رہیں. واللہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے. اگر ہم اس بدعت پر ہیں یا اسی طریقے سے کسی اور بدعات پر ہیں، ہم اگر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، لوگ جوق در جوق امتی امتی کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے. لوگ آتے رہیں گے. کون؟ مسلمان لوگ. وہ لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں. ان کے اعضاء، باڈی پارٹس، ان کے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے چمک رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ویلکم کریں گے. ویلکم ڈرنک سب کو دیا جائے گا، سب کو حوض کوثر سے پانی دیا جائے گا. جب یہ بدعتی لوگ، یہ خرافاتی لوگ جب آئیں گے، ان کے بھی اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کے پانی کی وجہ سے. جب یہ قریب آنے لگیں گے، ان کو روک لیا جائے گا، نہیں یہاں سے تم آگے نہیں جا سکتے. پوچھا جائے گا کیوں؟ خود وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھائی میری امت کے لوگ ہیں، یہ دیکھو ان کے اعضاء چمک رہے ہیں پانی سے، وضو کے پانی سے، ان کو آنے دو. نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کیا خرافات ایجاد کر لی تھیں. گیٹ لاسٹ, یہاں سے چلے جاؤ, سحقن سحقن, دور بھگا دیا جائے گا. کیا چاہتے ہیں ہم, کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہمارے ماں باپ کی باتوں پر رہنا, ہمارے آباء و اجداد کی باتوں پر رہنا, میلاد النبی منانا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے ایک سوال پوچھا, یا رسول اللہ, جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کا لیول ٹاپ نوچ الگ ہوتا ہے. جب ہم اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں, بیوی بچوں میں ہوتے ہیں, کاروبار میں ہوتے ہیں, ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے. مگر جب بھی ہمارا من کرتا ہے فوراً اگلی نماز کے لیے چلے آتے ہیں, فوراً آپ کو ملنے کے لیے چلے آتے ہیں, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے, اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو آپ کہاں, میں کہاں, آپ, میں کہاں؟ کیا میں وہاں پر آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں بن پڑا. کیا کہا جائے, کیسے فوراً آیت نازل ہوتی ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. جو کوئی صرف دو کنڈیشنز, اللہ عز و جل کی اطاعت کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری, جو انہوں نے کہا ہے وہ کرو, یہ دو کر لو گے, میرا اور آپ کا قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی نبیوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہو سکتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو سکتا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو ہم سے گیا گزرا کوئی نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے سنت نبوی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ, جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے, بڑی زبردست روایت ہے یہ بھی, جب ان کا موت کا وقت ہوتا ہے, موت کے وقت پر رو رہے ہوتے ہیں. جب لوگ آتے ہیں تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر کے رونے لگتے ہیں, خوب روتے ہیں. لمبی حدیث ہے, اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے 3 الگ الگ طرح کے زمانے دیکھے ہیں. اس میں سے ایک زمانہ یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کیا کرتا تھا, ان سے زیادہ گھناؤنا چہرہ میرے نزدیک کوئی, اللہ المستعان. کیا بول رہے ہیں, دیکھیں نا, یہ صحابی اپنے جاہلیت کے دور کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے زیادہ کسی اور کو ناپسند نہیں کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. مگر اگر میں اسی پر مر جاتا تو میں جہنم میں داخل ہوتا. آگے وہ روایت لمبی چلتی ہے, مجھے اس میں سے جو موضوع شاہد لینا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, تو کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد دیکھیں قدر کیسی کی جاتی ہے, میں کاندھوں پہ چلنے نہیں, یہ قدر نہیں, قدر دیکھیں کیسی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ پوچھے, کہے کہ دکھتے کیسے تھے, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کے بال کیسے تھے, آپ کی داڑھی کیسی تھی, ناک نہیں, میں ان میں سے کچھ بھی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, ایک بار بھی آنکھ اتنی حیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی تکریم, اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنر تھا ہمارے دل میں کہ ہم کبھی دیکھ نہیں پاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے. اور یہ آج کے تچھ پرانی. ایک آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیتے ہیں اس وقت ابو بکر کے والد صاحب ایمان لے آتے ہیں. تو جب ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو قحافہ کو لے کر کے ابو بکر پہنچتے ہیں. حلا ترکت الشیخ حتی آتیتہ او حتی آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے آپ نے اتنے بزرگ آدمی کو اٹھا کر یہاں لانے کی تکلیف کیوں کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو بکر اپنے والد صاحب کو, جن کی داڑھی کے بارے میں آتا ہے فغامہ کے الفاظ آتے ہیں, کلاؤڈ جیسی وائٹ تھی ان کی داڑھی, اتنی بوڑھی, اتنی سفید داڑھی, اتنے بوڑھے شخص, ان کو جیسے تیسے کر کے اسلام قبول کروانے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو, اتنے عمر رسیدہ انسان کو آپ رہنے دیتے, اتنے ایلڈرلی کو اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی, میں خود پہنچ جاتا. کیوں؟ یہ دونوں یار ہیں نا, ان کے والد لگ بھگ ایک عمر کے رہے ہوں گے, تو اس حساب سے اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اس بارے میں تو بات ہی نہیں کر سکتے ہم. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا نہیں, ابو بکر نے جواب دیا نہیں, پروٹوکول تو یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کے پاس آ کر کے ایمان لائے, کسی کے پاس آپ جا کر کے ایمان لائیں, یہ پروٹوکول نہیں ہے, میں پروٹوکول کو توڑنا نہیں چاہتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کر کے بیعت کرتے ہوئے, ابو قحافہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد, یہ جب کہتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر رونے لگے ہیں. یحییٰ بن سعید کی روایت ہے, مرسل روایت ہے یہ. ہاں,
ابو بکر کو روتا دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا ابا بکر، رو کیوں رہے ہو؟ یعنی والد کے، ہو سکتا ہے والد صاحب کے ایمان لانے کی خوشی میں کہ اب میں اور والد جنت میں ایک ساتھ رہیں گے، اس وجہ سے شاید خوش ہو کر کے خوشی کے آنسو رو رہے ہوں، یہ سوچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب ہم شاید کامن سینس یہی کہتی ہے نا کہ والد صاحب کو آخر کار ایونچولی موت سے پہلے ایمان لاتا دیکھ لیا، نہیں، وہ کہتے ہیں لاسلام ابی طالب کان اقر لعینی، ابو طالب کا اسلام لانا ایسے موقع پر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے اسلام لایا ہے، مجھے اس کی خوشی ہے، مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت تھی جب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے۔ ہے ہمارا ایسا ایمان اپنے والد کو؟ اسی وجہ سے وہ آیت آتی ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ آیت پڑھیں جا کر کے سورۃ التوبہ کی۔ ماں باپ پیارے ہیں، بچے پیارے ہیں، جورو پیاری ہے، بزنس پیارے ہیں، اپارٹمنٹس جن میں رہتے ہو آپ وہ پیارے ہیں، ویلز جن میں رہتے ہو، جو بزنسز کرتے ہو وہ پیارے ہیں، فتربصوا، ویٹ کرو۔ اللہ عز و جل سے زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگر یہ چیز پیاری ہے تو انتظار کر لو بس۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ دن نہ دکھلائے جہاں ہمیں ایسے انتظار کرنا پڑے۔ اللہ عز و جل ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا کر زندہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے اللہ عز و جل کچھ کرے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انڈیل دی جائے، پلا دی جائے۔ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ حسن خاتمہ فرماتے ہوئے ہمیں توفیق یہ عطا کرے کہ ہم کلمہ حق ادا کر سکیں۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔